پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے، اس کے پوٹینشیل کے حوالے سے بہت ہی حوصلہ افزا رپورٹ سامنے آئی ہے، معتبر رپورٹ ہے۔ اسے گوگل اور پاکستان انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ادارے پاشا کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کی سافٹ ویئر ہاؤسنگ ایسوسی ایشن یہ کلیدی ادارہ ہے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجسٹ کا۔ اب اس ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، اور اگر یہی رفتار رہی تو ملک میں ٹیکنالوجی انقلاب پپا ہو سکتا ہے۔ یہ سیاسی بیان نہیں ہے، یہ ایک تحقیقی رپورٹ میں سامنے آئی ہے بات، جس کا کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں 2030 تک تقریباً $60 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ ملک کے حالیہ مجموعی قومی پیداوار کا 19% کے برابر ہو سکتا ہے۔ بیک اور بریک، یعنی کہ اگر واقعی یہ شعبے میں بھرپور انداز سے اسی انداز سے ترقی ہوتی رہی، حکومت کی معاونت رہی اور ہمارے نوجوان اسی انداز سے ترقی کرتے رہے تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان 700 سے زیادہ ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس کی تربیت کر چکا ہے۔ گزشتہ برس کورونا کی وبا کی وجہ سے ٹیکنالوجی کے ایکسپورٹس میں 15% اضافہ ہوا، جبکہ 2022 میں آئی ٹی برآمدات $3.5 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے، اور یہ ہر لحاظ سے ایک ڈرامائی امپرومنٹ ہے، گروتھ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ گوگل اور پاشا کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 3 لاکھ سے زائد آئی ٹی پروفیشنلز ہیں۔ اس وقت سالانہ 25,000 سے زائد آئی ٹی گریجویٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی آن لائن آبادی میں بھی تیزی سے اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سال انٹرنیٹ کے استعمال کی شرح میں بھی 54% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ گزشتہ مالی سال ملک کی تاریخ میں پہلی بار آئی ٹی برآمدات میں $2 ارب کی سطح عبور کی تھی۔ مالی سال 2021 میں پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپورٹس 48% اضافے کے ساتھ ریکارڈ $2 ارب 12 کروڑ تک پہنچی تھی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا ہے کہ جون 2023 تک پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $5 ارب تک ہو سکتی ہیں، جبکہ مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئی ٹی سیکٹر کو جو مہارت دی ہیں اس سے آئی ٹی سیکٹر کو اگلے 5 یا 6 برسوں میں $50 ارب تک لے جایا جا سکتا ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ نے پچھلے سال 47% گروتھ کی ہے، ہم اس کو اس دفعہ 75 پہ لے کے جا رہے ہیں، اور اگلے چند سالوں میں اگلے سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسینٹیو اتنے دیے جائیں کہ وہ 100% فی سال وہ پر ایئر گرو کریں، تو اگلے 4-5-6 سال میں ہم تقریباً اس کو $50 بلین کو لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ وہ ایریا ہے جو ہمارا وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں گیپ کو پورا کرنے میں بہت مدد دے گا۔ 2018-19 آئی ٹی ایکسپورٹ $995 ملین، 30 جون 2020 کو $995 ملین سے بڑھ کر $1.23 بلین ہو، جو کہ پچھلے 18-19 کے مقابلے میں 19-20 میں 24% کا اضافہ ہوا۔ 1 جون 2020 سے لے کر 31 دسمبر پچھلے سال کے مقابلے میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں 40% اضافہ کیا گیا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ 2023 جون تک انشاءاللہ تعالی اس کو $5 بلین تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے اس انتہائی اہم پوٹینشیل پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب بدر خوشنود، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن پاشا کے۔ بدر خوشنود صاحب، یہ بہت ہی پرومسنگ رپورٹ ہے، کیونکہ اس کے نمبرز اور اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اتنا میسو سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیوں یہ بہت کریڈیبل یہ پوٹینشیل ہے، اور کیوں یہ بیسڈ آن فیکٹس ہے؟ بالکل۔ اس میں سب سے اچھی بات اس رپورٹ کی ہے کہ یہ بہت بیسک رپورٹ نہیں ہے، بیسک سیکنڈری ڈیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے گوگل نے مل کر ایک اکنامک ریسرچ ہاؤس ہائر کیا گلوبل، انہوں نے بہت سارے ڈیٹا کو پروسیس کیا اور پھر انہوں نے فور کاسٹنگ کی، اور انہوں نے 2 اس رپورٹ کے لب لباب 3 پلرز ہیں۔ ایک انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپرچونٹی آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، دوسرا انہوں نے بتایا کہ کیا کرے گا تو وہ اچیو ہوگا، اور تیسرا انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ گوگل نے ابھی تک کیا کیا کنٹریبیوٹ پاکستان کی اکانومی میں ڈیجیٹلی کیا۔ فار ایگزامپل انہوں نے بتایا کہ گوگل سے ایک شخص 1 سال میں 6 دن اپنی زندگی کے سیو کرتا ہے صرف سرچ صحیح کرنے سے۔ تو انہوں نے کچھ اپنی ہائی لائٹس بھی بتائیں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہے کہ انہوں نے بڑی بیسک سے کچھ 8 ٹیکنالوجیز ہائی لائٹ کی ہیں، اور ان کا مقصد یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان صحیح طرح ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر لے، ایس ایم ایز خاص طور پہ، یہ پالیسی کی انٹرونشنز کر لی جائیں، تو ہم سالانہ $60 ارب $60 بلین سالانہ ون ٹائم نہیں کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتے ہیں نئی، اگر صرف یہ چیزیں کر لیں۔ پاتھ دکھایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے۔ جی بالکل۔
تو انہوں نے جب یہ ریسرچ کی اور انہوں نے دیکھا ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ جو نکلا, انہوں نے کہا ہے جی پاکستان میں جو یہ $60 ارب اکنامک امپیکٹ آ سکتا ہے, جو کہ آج کی جی ڈی پی کے 20% کے برابر ہے, اس میں سب سے بڑا بینیفیشری, سب سے بڑا فائدہ ایگریکلچر اور فوڈ سیکٹر کو ہو سکتا ہے. 30% اضافہ ان کو فائدہ مل سکتا ہے. یعنی ہماری ایگریکلچر اور فوڈ کی جو ویلیو چین ہے اس کو امپروومنٹ ٹیکنالوجی سے, اب کس قسم کی ٹیکنالوجی, فار ایگزامپل اگر وہ آئی او ٹی کے سینسر لگا لیں تو پریزرویشن بہتر کر سکتے ہیں, سپلائی چین بہتر کر سکتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز استعمال کر, کلاؤڈ استعمال کر لیں تو وہ اسٹوریج جلدی بہتر کر سکتے ہیں, اپنی پروسیسنگ بہتر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ٹیکنالوجیز ہائی لائٹ کی ہیں. ای کامرس کر لیں تو چیزیں ویسٹ نہیں ہوں گی, ڈائریکٹ ٹو کنزیومر جا سکیں گے جلدی. تو انہوں نے کہا کہ کچھ ٹیکنالوجیز آپ استعمال کر لیں تو آپ ایگزسٹنگ ایگریکلچر اور فوڈ میں ایک دم 30% اضافہ دیکھ سکتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ جو ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی, جو کہ شاید ہمارے لیے ایک ورجن ایریا ہے, کیونکہ ہم فارم سیکٹر کے اندر, ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال بالکل نہیں ہے, اور یہ اتنی بڑی ہماری اکانومی ہے, تو اس میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. بالکل بالکل, سب سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا. جی, اور پھر جو یہ ہمارے ہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فری لانسنگ ہو رہی ہے, جو ہمارے یہاں مسلسل سٹارٹ اپس سامنے آ رہے ہیں, اس کا مزید کتنا پوٹینشیل ہے؟ فری لانسنگ جی اس وقت لاسٹ ایئر $350 ملین کی ایکسپورٹس ہوئی ہے ہماری فری لانسنگ سروسز کی, $350 ملین, اور یہ کچھ لاکھ فری لانسرز ہیں جو کر رہے ہیں. اور اس میں بہت پوٹینشیل ہے, بیکاز ابھی ہم دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر آتے ہیں تقریباً ڈفرینٹ رپورٹس. تو اگر ہم اس کو اور امپروو کر لیں, ابھی ہم فری لانسنگ کر رہے ہیں بیسک سروسز, اگر ہم ویلیو ایڈڈ سروسز کرنی شروع کر دیں, مثال کے طور پہ ابھی ہم بیسک ڈیزائننگ کر رہے ہیں, اگر ہم ایڈوانسڈ موبائل ایپس بنانی شروع کر دیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پروگرامنگ کرنی شروع کر دیں, بلاک چین کی پروگرامنگ کرنی شروع کر دیں, تو ہماری پر آور ریٹ اگر $10 ہے تو $50. اس کے لیے جو ایکسپرٹیز, ایجوکیشن, ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہے وہ ہے ہمارے پاس؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ ایکسپوجر, یہ ایکسپیرینس اور یہ ہماری کرنٹ ایجوکیشن سسٹم میں چیزیں مسنگ تھیں. اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے ابھی $6 ارب کا پروگرام اناؤنس کیا ہے, اور اس کی فنڈنگ شروع ہو چکی ہے منسٹری آف آئی ٹی کو, اور اس میں $4 ارب رکھے گئے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس کو کیش ریوارڈ دینے کے لیے, اور یہ کچھ سالوں سے اس پہ ایفرٹ چل رہا تھا جو کہ اب فائنلی مٹیریلائز ہوا ہے. اس کے علاوہ $2 ارب رکھے گئے ہیں بوٹ کیمپس, ٹریننگز, اور جو منسٹری آف آئی ٹی کے ادارے ہیں جن کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو بوٹ کیمپس ٹیکنالوجی کے سکلز کے, تاکہ آپ کو 4 سال ڈگری کا ویٹ نہیں کرنا, جلدی 4 مہینے 6 مہینے میں بچوں کو ریڈی کریں اور ان کو فورن انڈسٹری میں لے کر آئیں. ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی کرتے رہیں جو ضروری ہے, مگر کم از کم وہ امپلائبل فورن ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ بوٹ کیمپس فورن جلدی کر لیں. تو اس وقت اس کی پریپریشن ہو رہی ہے حکومت پنجاب میں بھی, اور خاص طور پہ فیڈرل لیول پر بھی. یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں, جو کہ سب سے بڑا ہمارا سرمایہ ہے خاص طور پہ اس فیلڈ میں, جس کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, یہ جب ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا یہ کام کرتے ہیں, ساری دنیا میں پھر ان کی فائنینسنگ ہوتی ہے, اس کو سب سے پہلے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ہارنس کر سکیں اور اس کو آپریشنلائز کر سکیں, اور اس کے لیے دنیا میں وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, جو وی سیز ہوتی ہیں جو کہ اس میں فائنینسنگ کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ کتنا ابھی رجحان ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آئے اور اپنا سرمایہ کاری کریں؟ بالکل, یہ والا ایکو سسٹم بھی ٹریگر ہو گیا. کچھ سالوں سے اس پہ ایفرٹ ہو رہی تھی. میں یہ کہوں گا کہ 2013-14 سے انکیوبیٹرز, ایکسلریٹرز, حکومت پنجاب کا پلان 9, پاشا کا نیسٹ آئیو, پھر فیڈرل گورنمنٹ کے NICs, آپ نے نام سنا ہوگا, نیشنل انکیوبیشن سینٹرز, یہ سب بن گئے تھے, اسٹارٹ اپس پہ کام ہو رہا تھا, مگر وینچر کیپٹل والا ایکو سسٹم مسنگ تھا. پچھلے 1-1.5 سال کے اندر 2 طرح سے وینچر کیپٹل ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. ایک, اسٹیٹ بینک نے اپنی ریگولیشنز امپروو کی ہیں جس کی وجہ سے باہر سے وینچر کیپٹل آنا شروع ہو گیا. دوسرا, اس کے علاوہ جو لوکل انڈسٹریل گروپس ہیں انہوں نے اپنے وینچر کیپٹل آرمز بنانے شروع کر دی ہیں, اپنی الگ کمپنیاں بنا کے وہ پراپر وینچر کیپٹل انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دی ہیں. اس میں فاطمہ گروپ, لیکسن انویسٹمنٹس بے شمار ہیں جنہوں نے اپنی الگ الگ کمپنیاں بنا دی ہیں جو کہ پراپر فارمل انسٹیٹیوشنل وینچر کیپٹل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک نئی لیئر کریٹ ہوئی ہے جن کو ہم کہتے ہیں اینجل انویسٹرز. اینجل انویسٹرز وہ لوگ ہیں جو میرے اور آپ کی طرح جو پہلے ریئل اسٹیٹ میں یا اور چھوٹی جگہوں پہ انویسٹ کرتے تھے, وہ اب مل کر اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ فارملائز ہوا ہے؟ جی بالکل, فارملائز ہو گیا ہے, اسٹرکچر ہو گیا ہے. اب اس میں کچھ اور ریگولیشنز امپروو کرنے کی ضرورت ہیں, مگر اسٹیٹ بینک نے بہت پروگریسولی یہ ریگولیشنز اپڈیٹ کی ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں پچھلے 8-10 مہینے کے اندر $300 ملین کی انویسٹمنٹس آئی ہیں پاکستان میں, جو کہ پچھلے 5-7 سال میں مل کر اکٹھی اتنی نہیں آئی تھی, اور آگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ بلینز آف ڈالرز میں جائیں گی. تو بہت جلدی یہ والا ایکو سسٹم ایوالو کر رہا ہے, اور اس لیے جو آپ نے بات کی پہلے سکلز والی, تو ہمیں اور سکلڈ
ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, بیکاز ان سب نئی کمپنیوں کو بہت ضرورت ہے اسکلڈ اسٹاف کی. تو اس لیے ہمیں ہر طرح سے لوکل ایگزسٹنگ کمپنیز کو اور نئے اسٹارٹ اپس کو سب کو ٹیکنیکل ریسورسز کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو حکومت کا نیا انیشیٹو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوگا اگلے آپ 1-1.5 سال میں ریزلٹ. اچھا, ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ اسٹارٹ اپس پچھلے 1-2 سال کے اندر, اور ان کی کامیابی اور ان کی جو گروتھ ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرے گی آنے والوں کے لیے, انکریج کرے گی. تو ہمارا ایکسپیرینس اب تک کیسا رہا ہے ہمارے جو نئے اسٹارٹ اپس آئے ان کا؟ میرے خیال میں جی بہت اچھا رہا ہے. آپ اگر ای کامرس میں دیکھ لیں تو میں ای کامرس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ پچھلے 4 کوارٹرز میں اگر آپ اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کو ایکسٹریپولیٹ کریں, ہم نے پاشا اور چین اسٹور ایسوسی ایشن آف پاکستان نے مل کر نیشنل ای کامرس کاؤنسل منسٹری آف کامرس کے انڈر ہم نے ایک ایسٹیمیٹ کیا تو $4 بلین کی, $4 ارب کی پچھلے 4 کوارٹرز میں ای کامرس کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. یہ ایک ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آنے والی ہے اس پہ ڈیٹیل میں, اور یہ $4 ارب کی صرف پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ای کامرس ہوئی ہے, یعنی ہم سب نے جو آن لائن چیزیں خریدی, کھانا, کپڑے, جوتے, وہ سب یہ وہ ہیں. اور یہ ابھی صرف پوری ریٹیل کا جو دکانوں میں چیزیں بکتی ہیں اس کا صرف 1% ہے. تو 99% بزنس نے ریٹیل کے ابھی آن لائن جانا ہے. ظاہر ہے سارے نہیں جائیں گے, گلوبل ایوریج دنیا میں 18 سے 20% ہے. تو اس کا مطلب ابھی بھی 18-20% ہماری اور ریٹیل نے آن لائن جانا ہے. تو بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے اسٹارٹ اپس والی سائڈ پہ. جب یہ ریٹیل جائے گا تو اس کے ساتھ ایک تو ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی بہتر ہوگی, اس کے ساتھ ہمارا جو یہ سیکٹرز ہیں ان میں کمپٹیشن زیادہ ہوگا, پھر ایک اوپن فیلڈ ہوگی جس کے اندر پھر ایفیشنسی ظاہر ہے سب سے زیادہ آئے گی, کنوینئنس ہوگی, ایفیشنسی ہوگی, تو وہ پھر اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اور یہ ہے وہ معاملہ جس میں جو کہ یہ گوگل اور پاشا کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں $60 بلین کا پوٹینشیل ہے. بالکل. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کامران بھائی وہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. آئی ٹی کو بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے, بیسک انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, اور آپ کو ایک جگہ اچھی کام کے لیے چاہیے. اس کے لیے حکومت کا ایک نیا انیشیٹو اسپیشل ٹیکنالوجی زون بھی آ رہا ہے, جس پہ ابھی ہم ان سے کانورسیشن کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کو کیسے اس کو ایوالو کرنا چاہیے. مگر جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر بیسک چیزیں بچوں کو مل جائیں, ینگ لڑکے لڑکیوں کو مل جائیں, تو بہت ساری وہ خواتین جو گھر پڑھ کر گھر پر ہیں اور وہ فار اینی ریزن اگر باہر نہیں جا پا رہی ہیں تو گھر سے بھی بیٹھ کے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, ورک فرام ہوم کر سکتی ہیں, اور فری لانسنگ بھی کر سکتی ہیں, اور لوکل کمپنیوں کے لیے بھی کام کر سکتی ہیں. تو اس لیے یہ بہت جلدی اکنامک ریٹرن لا سکتا ہے. کوئی آپ کو سڑکیں نہیں بنانی, کوئی بلڈنگز بڑی نہیں کرنی, آپ کو بیسک فنڈامنٹل کنیکٹیوٹی اور دینا ہے, اور کچھ لاز اپڈیٹ ہونے والے ہیں, ہمارے ریگولیشنز کو ماڈرنائز کرنا ہے. آئی تھنک وہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں جتنی بھی اکانومی اگر ڈاکیومنٹ ہو جائے, ہماری کیش ٹرانزیکشنز کم سے کم ہوں, اور انکریج کیا جائے, اور ایسے لاز ہو, ریگولیشنز ہو, یا قانون ہو جس میں کہ کیش ٹرانزیکشنز مشکل ہو, کیش اکانومی کو ختم کریں گے, تو آبویسلی یہ پھر سپورٹ کرے گی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو, انفارمیشن ٹیکنالوجی کو, تو وہ والا پوٹینشیل بھی ہارڈنس ہوگا, اور پھر ملک کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ کام ڈائریکٹلی تو آپ ٹیکنالوجسٹ تو نہیں کر سکتے, مگر یہ حکومت کا, ریاست کے کرنے کا. جی, اس میں ٹیکنالوجی کا مگر پلے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فن ٹیک, فائنینشیل ٹیکنالوجیز, یا فائنینشیل انکلوژن بائی ٹیکنالوجی. تو یہ بہت ضروری ہے. اس میں ابھی ایک چیلنج یہ ہے کہ ابھی پرسیپشن یہ ہے کہ جو آن لائن پیمنٹس ہیں وہ ایکسپینسو ہیں, اور کیش ٹرانزیکٹ کرنا سستا ہے, اور آن لائن میں کنوینئنس نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ریٹرن کرنی ہے, کوئی کینسلیشن ہوئی ہے, کوئی ریفنڈ آنا ہے, تو وہ ہمارے بینکنگ سسٹم ابھی تھوڑا سا آرکیک ہے, دے نیڈ ٹو امپروو. تو اس لیے اب فن ٹیک میں اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, فائنینشیل ٹیکنالوجیز میں, جو ان چیزوں کو عام عوام کے لیے آسان کریں گے, تاکہ وہ فائنینشیل انکلوژن میں آ سکیں ایک آٹومیٹکلی, اور ان کو کنوینئنس بھی مل سکے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں اب آن لائن پیمنٹس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں, اور اس پہ اسٹیٹ بینک کام کر بھی رہا ہے, مگر اور بہت زیادہ کام کرنے والا ہے, بیکاز ابھی صرف 1% ہماری پاپولیشن کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے. موبائل والیٹس ہیں, تقریباً 20% ہماری اس کو ہم کہتے ہیں بینک اکانومی ہے. بٹ ہمیں یہ چیز گرو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہت امپروو کرنا ہے. ایوریج اچھی کنٹریوں میں 80% بینک اکانومی ہوتی ہے, تو ہمیں اس چیز کو بہت امپروو کرنا ہے, تاکہ لوگ جب ڈیجیٹل پیمنٹس کر سکیں گے تو پھر سروسز اور پروڈکٹس جو آپ چیزیں لیتے ہیں یا سروسز لیں گے وہ جلد از جلد ٹرانزیکٹ ہو سکیں گی, اور آپ کا کیش کا کم ہوگا اور ڈاکومنٹیشن بڑھ جائے گی. مگر یہ ایک نیچرل فلو ہے نا, اس کو یہ ہونا ہے, مطلب ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے والی بات ہے. کچھ لاز اور کچھ چیزیں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں, لوگ انکریج ہوں. ابھی انکریج نہیں ہو رہے. اب وہ انکریج ہوں گے تو آٹومیٹکلی ڈیجیٹل پیمنٹس یوز, ای کامرس نے فائدہ دیا ان کو. اب وہ ڈسکاؤنٹس لیتے ہیں, ان کو پتا ہے کریڈٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا, تو وہ آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں. تو اسی طرح موبائل والیٹس اور ان چیزوں کو اور پروموٹ کیا جائے, انٹر آپریبلٹی ان کی, کہ ایک
एक पेमेंट गेटवे से दूसरे पे पेमेंट हो सके, कुछ बहुत सारी चीज़ें, ये हमने पूरी रिकमेंडेशंस बनाकर डिफरेंट इदारों को, हुकूमती इदारों को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ IT को, स्टेट बैंक को, FBR को, टैक्सेशन भी इंप्रूव करने वाले हैं। गवर्नमेंट का रिस्पांस पॉजिटिव है और सुपर पॉजिटिव है जी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमने पिछले 1-2 साल में जितना काम किया है, तमाम हुकूमती इदारे बहुत सुपर पॉजिटिवली हमारे साथ काम कर रहे हैं। हम उनको पूरी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। ज़ाहिर है आसान नहीं है चेंज लाना, पूरे पुराने लॉज हैं चल रहे हैं, उनको अपडेट करना, उनके लिए रिसर्च करना, फिर उनको केस बिल्ड करना, फिर उनके ऊपर फाइनल अप्रूवल्स लेना, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ, हमने सिर्फ ई-कॉमर्स से रिलेटेड पिछले 1 साल में कोरोना के टाइम पे स्टेट बैंक के साथ मिलकर कम से कम 3 उनकी रेगुलेशंस अपडेट की हैं। आपको याद होगा कि अमेजोन में पाकिस्तान लिस्ट हुआ। जी। अब वो लिस्टिंग खाली फायदा नहीं देगी जब तक कि रेगुलेशंस ठीक नहीं होंगे, तो स्टेट बैंक ने वो भी अपडेट किया। इसी तरह हमने क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के लिए भी एक और रेगुलेशन किया। फिर फ्रीलांसर्स की इनबाउंड पेमेंट्स का पहले लिमिट थी $5,000 की, उसको $25,000 किया स्टेट बैंक ने। तो स्टेट बैंक, FBR, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये सब बहुत एक्टिवली इस पूरे इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बदर खुशनूद जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा के, और ये एक कलीदी इदारा है, सबसे बुनियादी इदारा है जो कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए मोतबर इदारा है। और बहुत खुशी होती है, सुन के इत्मीनान होता है कि किसी शोबे के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी को, हुकूमत के रिस्पांस को, जैसे कि अभी बदर खुशनूद कह रहे थे, सुपर पॉजिटिव रिस्पांस है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इतना पोटेंशियल है। हमारे लाखों नौजवान इस फील्ड में अब अपनी जान लगा रहे हैं और इससे पाकिस्तान को ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है और इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। $60 अरब हमारी इकॉनमी को फ़ायदा हो सकता है अगले चंद सालों के अंदर, अगर ये रफ्तार इसी तरह से जारी रही। अफगान